السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، مہربانی کر کے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈیلی کی ایک ہی بات کے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ویڈیو پر کمنٹ بھی کیا کریں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایشو ہو جاتا ہے، ویڈیو پوسٹ نہیں ہوتی یوٹیوب پر، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور کمنٹ بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے 3 سے 4 کمنٹس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ویڈیو پوسٹ نہیں ہوتی یوٹیوب پر۔ یوٹیوب کا اکاؤنٹ ایشو کرنے لگ جاتا ہے، وہ ویڈیو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو میری آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ لازمی کیا کریں۔ ناول ہے تلخ حقیقت از قلم گمنام لڑکی، ایپیسوڈ نمبر 40۔ ایک ہفتے بعد، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نمرا کی طبیعت اب کافی بہتر ہو چکی تھی۔ نمرا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا حجاب سیٹ کر رہی تھی۔ آج اس کی جے کے گروپ آف انڈسٹریز میں پہلا دن تھا۔ شہراز صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور خاموشی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ نمرا بہت خوبصورت تھی، مگر پچھلے کچھ عرصے سے وہ خود کو بے حال کر گئی تھی۔ نمرا بیٹا، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ شہراز صاحب شرمندگی سے نظریں جھکا گئے۔ نمرا نے پلٹ کر انہیں بٹھایا۔ غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے۔ آپ کوئی پہلے والد نہیں ہیں جن سے غلطی ہوئی ہے۔ اکثر بچے بھی کر دیتے ہیں غلطیاں، اور بڑے بھی۔ نمرا سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ میں غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے بابا، آپ نے بہت دیر کر دی۔ نمرا نظریں جھکا کر بولی۔ تم اپنے باپ کو معاف نہیں کرو گی؟ ماں باپ بچوں سے معافی نہیں مانگتے۔ نمرا نے شہراز صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آپ ناشتہ کر لیں۔ سمرا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ نمرا نے گہرا سانس خارج کیا اور پھر اٹھ کر نیچے آ گئی۔ ناشتہ ٹیبل پر لگا تھا۔ نمرا نے ناشتہ کیا، شہراز صاحب بھی ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور آفس کے لیے نکل گئے۔ سیڑھیوں سے اترتا یہ مغرور شہزادہ ایک الگ ہی شان رکھتا تھا۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ، ماتھے پر آتے ہلکے ہلکے بکھرے بال، کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے وہ ہوٹل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا۔ میڈم، سامنے بیٹھی لڑکی کو مخاطب کیا۔ جی سر، وہ نہایت ادب سے بولی۔ ہوٹل تو بنا لیا ہے، اس کی لفٹ بھی ٹھیک کروا لیں۔ وہ طنز سے بولا۔ اللہ نے آپ کو یہ 2 ٹانگیں کس لیے دی ہیں سر؟ تاکہ مشکل وقت میں آپ اسے استعمال کر سکیں۔ اپنا دوپٹہ سر پر سیدھا کرتے ہوئے بولی۔ میں اگر جوان ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی ہڈیوں میں درد لے کر بیٹھ جاؤں۔ جب تک میں واپس آؤں یہ آپ کی لفٹ ٹھیک ہونی چاہیے۔ وہ انگلی سے لفٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آپ کے باپ نے اس ہوٹل میں انویسٹ نہیں کیا ہوا۔ جو حکم دے کر جا رہے ہیں، وہ بھی مقابل ہوتے ہوئے بولی۔ تمہیں گیسٹ سے بات کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے۔ نام بتاؤ ذرا اپنا، تمہاری تو میں کمپلین کرتا ہوں۔ آئرہ چودھری نام ہے، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ دیکھ لوں گا تمہیں آ کر میں۔ وہ اپنے لفظ کہہ کر وہاں سے باہر نکل گیا اور پارکنگ ایریا سے گاڑی لے کر ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ ڈیش بورڈ سے اپنا موبائل اٹھایا اور مسلسل کسی نمبر پر کال کرنے لگا۔ دوسری جانب سے کسی نے کال اٹینڈ کی۔ جی کون؟ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز گونجی۔ عبدالمحد شایان نام ہے میرا، لوگ مجھے الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں۔ جہانگیر نے نام سنتے ہی گہری سانس لی۔ میں نے سنا تھا پاکستان میں گدھوں کا آنا بند ہے، تم ایئرپورٹ سے کیسے نکل آئے؟ بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان نے اب گیدڑ پال رکھے ہیں۔ مقابل بھی ایک خاص پرسنالٹی رکھتا تھا۔ تم واپس کب آئے؟ اب کی بار جہانگیر سنجیدگی سے بولا تھا۔ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے مجھے پاکستان میں۔ خیر، فی الحال تمہارے پاس ہی آ رہا ہوں۔ آخر میں اپنی مہمان نوازی کا پہلا موقع تمہیں دینا چاہتا ہوں۔
شایان شرارت سے بولا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے گدھوں کی مہمان نوازی کرنے کا۔ جہانگیر منہ بنا کر بولا۔ تم ابھی تک نہیں بدلے۔ جہانگیر کی بات پر شایان خفا سا ہوا۔ تمہارے لیے میں کبھی نہیں بدل سکتا۔ ہاں، جیسے میرے ساتھ تم نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں، جو میرے لیے تم نہیں بدل سکتے۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارے ساتھ قسمیں کھانے سے بہتر ہے میں زہر کھا لوں۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا آ کر۔ چلو آ جاؤ۔ جہانگیر نے فون بند کیا اور گاڑی پارک کر کے آفس کی جانب۔ اسفند یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھا تھا۔ آفاق اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اسفند نے مختصر سا جواب دیا۔ دونوں میں معنی خیز خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اسفند بولا۔ اس نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے میری محبت کا مذاق بنا دیا۔ اسفند زمین پر لگی گھاس توڑتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں کہا تھا وہ جیسی دکھتی ہے ویسی نہیں ہے۔ چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا، تمہیں نظر ہی نہیں آیا۔ مجھے خوشی ہے تمہیں شادی سے پہلے پتہ چل گیا اس کے کردار کا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ آفاق کو لگا تھا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ آفاق نے حیرانگی سے اسے دیکھا جیسا پوچھ رہی ہو کیا واقعی؟ کیا ہوا؟ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں میں پسند نہیں ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے اسفند، مجھے تم پسند ہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ جب تم نمرا سے نکاح کرنے جا رہے تھے مجھے لگا تھا میں تمہیں کھو دوں گی، مگر آج مجھے لگتا ہے خدا مجھ پر مہربان ہوا ہے۔ میں آج تم سے اظہار محبت کرتی ہوں۔ آفاق نور تم سے اظہار محبت کرتی ہے۔ تمہارے عشق میں خود کو بھولنا چاہتی ہوں۔ تمہارا ہر درد، ہر تکلیف میں خود میں سمیٹنا چاہتی ہوں۔ وہ آج بول رہی تھی، اپنے دل کے سارے بوجھ ہلکے کر رہی تھی۔ اسفند کے چہرے کے رنگ بدلے تھے۔ آفاق کی باتیں اسے حیران کر رہی تھی۔ اس نے کبھی اس کی فیلنگز پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ اسفند کو خاموش دیکھ کر آفاق بولی۔ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں اسفند، بتاؤ کب کرنا چاہتے ہو شادی؟ تم ایک دفعہ سوچ لو آفاق، تم جانتی ہو سب۔ وہ کس طرح بات کا اشارہ کر رہا تھا یہ آفاق اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ میں جانتی ہوں، میں نے سوچ سمجھ کر ہی جواب دیا ہے اسفند۔ اسفند نے گہری سانس لی۔ کیا ہم کل نکاح کر سکتے ہیں؟ اتوار کو میرے ماما بابا نے واپس انگلینڈ جانا ہے۔ ان کا کہنا ہے اس سے پہلے ہمارا نکاح ہو جائے۔ میں تمہارے بارے میں اپنے گھر میں بات کر چکا ہوں۔ اسفند کی بات سننے کے بعد نمرا کے چہرے پر کبھی نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ واقعی بہت خوش تھی۔ قسمت کتنی مہربان ہو رہی تھی اس پر آج۔ نمرا نے ایک نظر اس بڑی سی بلڈنگ کو دیکھا جہاں کیپٹل لیٹرز میں JK انڈسٹریز لکھا تھا۔ چلو نمرا بیٹا، شہراز صاحب اسے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ دونوں ہم قدم چلتے ہوئے اندر آئے تھے۔ جہانگیر اس وقت ہال میں ہی کھڑا تھا۔ نمرا کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ ویلکم ان مائی آفس۔ جہانگیر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا۔ شکریہ سر۔ نمرا بھی جواباً مسکرا گئی۔ میں تمہارا سر نہیں ہوں نمرا، تم مجھے بھائی بول سکتی ہو، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جہانگیر اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ نمرا نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ شہراز صاحب آپ ایک دفعہ کانفرنس روم جا کر چیک کر لیں، کچھ دیر میں میٹنگ ہے ہماری۔ جہانگیر اسے کانفرنس ہال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔
اور نمرا کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ لگ بھگ سارے سٹاف سے ملوا چکا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا نمرا، زندگی میں کبھی کسی دوسرے کے سامنے خود کو کمزور نہ کرنا، ورنہ لوگ تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ کامیابی کے لیے محنت کرو اور طاقت کے لیے پیسہ کماؤ۔ جہانگیر کے لفظ سچے تھے۔ جہانگیر بھائی، پیسہ انسان کا ایمان خراب کرتا ہے۔ پیسے کو دیکھ کر اس کا ایمان بک جاتا ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں صرف پیسے کے لیے۔ وہ تلخ سے بولی، دنیا کے پیچھے بھاگنا بے وقوفی ہے، اور میں کہتا ہوں بے وقوفی کرنے سے بہتر ہے تم پیسہ کماؤ اور پھر دیکھنا یہ دنیا تمہارے پیچھے ہوگی۔ پیچھے سے ایک گھمیر آواز سنائی دی۔ جہانگیر نے پیچھے کھڑے انسان کو دیکھا۔ عبدالمحد شایان تھا۔ وہ عام نہیں تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، کب کرتا تھا، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ دنیا کو اپنے پیچھے لگانے والوں میں سے تھا۔ نمرا، تم جاؤ اپنے کیبن میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ جہانگیر اسے بھیج کر خود عبدالمحد شایان کی جانب آیا۔ جہانگیر نے اسے گلے لگایا۔ سودا نہ چپکو، یہ حق میں نے اپنی بیوی کو دینا ہے۔ عبدالمحد شایان اسے دور کرتے ہوئے بولا، تم کوئی میری بچھڑی جانو نہیں ہو جو تم سے زیادہ چپکوں گا۔ جہانگیر خفا ہوتے ہوئے بولا۔ عبدالمحد شایان نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے کندھے کے گرد پھیلایا اور آفس کی جانب قدم رکھے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے اینڈ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ آپ لوگ لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں، جس کی وجہ سے یوٹیوب ایشو کرتا ہے۔ کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایپیسوڈ لانگ دوں گی، لیکن وہ ایپیسوڈ لانگ یوٹیوب ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا، اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں ویڈیو لانگ اپلوڈ نہیں کر پائی تھی۔ تو میں نے سوچا تھا کہ چلو شارٹ ہی آپ لوگوں تک جتنی بھی پہنچتی ہے وہ بہت ہے، اور آج بھی میرا ارادہ لانگ ایپیسوڈ کا تھا، لیکن ایک تو یوٹیوب میں نے تقریباً 7 بجے میں نے ایپیسوڈ اپلوڈ کر کے دیکھی تھی تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے دوبارہ کوشش کی ہے، اور ویڈیو آج میں لانگ لکھ نہیں سکی کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا، تو اسی لیے جو میں نے پہلے لکھی ہوئی تھی اسی کو ایڈٹ کیا ہے آج، اور وہی میں نے ایپیسوڈ اپلوڈ کیا ہے۔ تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ بھی لاسٹ میں کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔